ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نوجوان اسلام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ زمین پر جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، آسمانوں پر وہی اور ویسے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اعمال کو اچھے رکھتا ہے تو آسمان پر فیصلے بھی اچھے لیے جاتے ہیں، تو فیصلے بھی اس دنیا کے انسانوں کے لیے ایسے ہی لیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار تو ہے، امیدوار بھی ہے، اور 100% یقین رکھتا ہے کہ آسمانوں سے ہمارے لیے مدد آئے گی، لیکن مدد آئے کیسے؟ ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں، ہمارے احوال میں، اور ہمارے اپنے شب و روز میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، سماج میں وہ گٹس نہیں ہے، وہ اسپرٹ نہیں ہے جس اسپرٹ کی بنیاد پر، جس مقناطیس کی بنیاد پر آسمانوں سے فیصلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان افراتفری کا شکار ہے، اور اب تو دشمنان رسول نے کچھ ایسے فیصلے اور کچھ ایسے ارادے اور کچھ ایسی سازشیں کر لی ہیں، تیار کر رہے ہیں، جن سے نہ صرف مسلمانان ہند کو بلکہ عالم اسلام کے ہر اس فرد کو جو ذرا سا بھی درد رکھتا ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ ہم اگر اپنے احوال کو درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات درست ہو جائے تو شیطان بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور نفس بھی اللہ کے قبضے میں ہے، تمام طاغوتی طاقتیں سب اللہ رب العزت کے قبضے میں ہیں۔ وہ جب چاہے جس طرح چاہے ان کے دلوں کو، ان کے ارادوں کو موڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ یہ اس کی ذات اور اس کی قدرت کا معاملہ ہے کہ جب چاہے جس طرح چاہے وہ ہر بڑی سے بڑی چیز کو ذرہ بنا سکتا ہے اور ہر ذرے کو وہ پہاڑ بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے احوال کو درست کرنا ہے۔ آج کے اس دور میں ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو شکایت کرتے ہیں کہ کیا ہوگا، اب ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ یقیناً یہ بڑے فکر کی بات ہے، لیکن اس طرح سے کہہ دینا اور آپس میں تبصرہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں 2 قدم آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن اس موقع پر ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن ایسے موقع پر یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نازک موقع پر ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے اور ہمیں کیا درس دے رہی ہے اور ہمیں کس طرف جانے کے لیے اشارہ کر رہی ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس پر پھر ہم عمل بھی کریں تو یقیناً ہماری ساری پریشانیاں اور ساری ہماری دماغی الجھنیں اور ساری ہماری سماجی الجھنیں اور شہریت کی قوانین کے تمام وہ نکات جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیر و زبر کر دے۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ اسی شاعر نے کہا ہے کہ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود جان جائیں گے، تم اپنے بچوں کو فقط دین سکھا۔ اگر حقیقت میں ہم اور ہمارے بچے دیندار ہو جائے تو یقیناً کوئی بات ہی ایسی نہیں کہ جو ہمارا یا ہمارے سماج کا کوئی نقصان کر سکے۔ کہتے ہیں کہ تو اپنی سرنوشت اب اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامۂ حق نے تیری جبین، یعنی اپنی زندگی کی کامیابی اور ناکامی تو اپنے قلم سے لکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑ دے اور اللہ کے سامنے جھکا لے تو بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے اکابر نے یہی کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی کیا ہے، صحابہ نے یہی کیا ہے، انبیاء نے یہی کیا ہے کہ صرف آسمان سے مدد کے طالب نہیں ہوئے بلکہ پہلے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سپرد کر دیا اور کہا کہ الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہماری لاج رکھ لیں اور ہمیں طاقت عطا فرمائیں۔